سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اس نام کا صدقہ معاف فرما دے. معاف تو آپ ہونے والا تھے نا، لیکن کائنات میں پتہ کرنا یہ دینا تھا کہ اس نام کی کیا عظمت ہے. زد رقم بر جبہ عرش بری، یک کفے خاک از در پر نور تو، ایک چٹکی آپ کے دربار اقدس کی مٹی کی، یک کفے خاک، کف ایسے جو یہاں آتی ہے نا، کف تو اصل ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہتھیلی پر کوئی ذرا سی چیز جو رکھتے ہیں، یک کفے خاک از در پر نور تو، ہست مارا بہتر از تاج و نگین. تاج بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے نا، اور نگین بادشاہوں کے خزانے میں جو لال و جواہرات ان کو کہتے ہیں نا. آپ کی اس ایک کف مٹی کی قدر جو ہے اتنی ہے ہمارے لیے کہ وہ تاج اور وہ تخت شاہی اور وہ خزانے ان کی ہمارے نزدیک کچھ حیثیت نہیں ہے. آپ کے دربار اقدس کی ایک چٹکی جو مٹی کی ہے اس کے. خلق را آغاز و انجام از تو ہست، کائنات کی پیدائش، کائنات کی خلقت یہ صرف آپ ہی ذات پاک ہے. خلق را آغاز و انجام از تو ہست. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے لیے اپنی توحید کی محفل سجائی اور کیا کہا، الستو بربکم، ہاں کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ روحیں جو ازلی سعادت والی تھی انہوں نے کہا قالوا بلا، یقیناً تم ہمارا. اور جو ازلی بدبخت تھیں ان سے کچھ نہیں کہا جا سکا. تو دوسری محفل سجائی رب نے صرف انبیاء کرام کی روحوں کی، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر، نبوت پر سارے ایمان لائے. کہا ہم ایمان لائے. کہا اس پر اپنی شہادت کا گواہی نہیں لکھی، نہ کہا جو پہلی مخلوق کی تھی اس مجلس کی شہادت. کہا ہاں یاد رکھنا، اس عہد کو یاد رکھنا، اور میں بھی اس کا گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا ہے. کامل کے کلام کی کیا بات ہے. خلق را آغاز و انجام، آغاز وہ ہے وہ جو مجلس میں، اور انجام یہ جب آ رہا ہے اس کی تعبیر ہوتی جا رہی ہے، یہ انجام ہے. خلق را آغاز و انجام از تو ہست، اے امام الاولین و آخرین. سارے اولین کے امام اور سارے آخرین کے آپ یہ اصل امام ہیں. اور غیر صلوات و سلام و نعت تو، صلات سلام اور آپ کی نعت اس کے بغیر بو علی را نیست ذکر دل نشین. بو علی کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام، کوئی ذکر اور اتنا دل نشین نہیں ہے جتنی آپ کا ذکر، آپ کی نعت اور آپ کی یاد ہے. یہ شعر بو علی کلندر کے تھے، اور اس مضمون کے ساتھ چونکہ تعلق تھا ان کا، اس لیے یہ میں نے اس کے ساتھ پڑھے. گرد تو گردد حریم کائنات، یا رسول اللہ یہ ساری کائنات کی جو حرم ہے، ساری کائنات کے جو محترم ہیں، اس کائنات کے تمام وہ اولین اور آخرین جو ہیں
وہ آپ کی ذات اقدس کے ہی آس پاس ہے، آپ ہی کی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قبلتین میں، وہاں اس وقت مسجد نہیں تھی، جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے سلسلے میں جب وہاں تشریف فرما ہوئے، نماز کا وقت آ گیا، صفیں بن گئیں، تو یہ یہودی جو تھے، چونکہ مدینہ میں اس وقت آج بھی موجود تھے، یہودی تانا دیتے تھے کہ محمد نے قرآن بھی بنا لیا، فلاں بھی ہو گیا۔ نماز تو ہمارے قبلہ کی طرف پڑھتے تھے، چونکہ بیت المقدس سے یہودیوں کا بھی قبلہ تھا نا۔ تو اس وقت یہ کچھ ایسی بات بھی سامنے آئی ہوگی اس سے پہلے، تو جب نماز میں کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مکہ مکرمہ کو اگر قبلہ قرار دے دے اللہ تعالیٰ تو ہم ان کے استانے سے بچ جائیں۔ ہاں، مکہ مکرمہ تو تھا، ازل سے تھا، لیکن قبلہ کس نے کیا؟ قبلہ کس نے بنایا؟ گردے تو گردد حریم کائنات۔ اور یہاں ایک بات آ گئی صحابہ کے ایمان کی، صحابہ کی محبت کی، صحابہ کے یقین کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا، ہاتھ نہیں پھیلائے، نماز نہیں چھوڑی، کوئی لمبی دعا نہیں کی، دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ مالک نے فرمایا، دوسرے پارے میں ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم نے آپ کے چہرہ مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ کیا ہے پھر؟ پھر کعبے کی طرف مڑ جائیے آپ بھی، اور قیامت تک یہ آپ کا سب کا کعبہ جو ہے یہ حرم مکہ کو قرار دیا ہے۔ مسجد اقصی اس طرف، ہم ادھر قبلے کی طرف بیٹھے نا، مسجد اقصی اس طرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرف پڑھا رہی ہے، اور بعض روایت میں کہ 2 رکعتیں پڑھ رہی تھیں یا جتنی بھی رکعتیں تھیں، بس جیسا یہ وحی آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس کو اس طرح موڑنا شروع کیا۔ کسی صحابی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغالطہ ہو گیا۔ وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، صحابہ پر تو نہیں آئی، صحابہ نے تو نہیں سنی۔ صحابہ تو وہ ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آنکھ کا اشارہ جو ہے وہ بھی ان کا ایمان تھا۔ جیسی صفیں مڑتی حضور سے مڑتے گئے، خود بخود صفیں مڑتی گئیں، اور جس طرح بیت المقدس کی طرف قائم تھی اسی طرح بیت اللہ کی طرف قائم ہو۔ ہاں جی، ہاں سبحان اللہ۔ گردے تو گردد حریم کائنات، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہم بھی حاضر ہیں، از تو خواہم یک نگاہ التفات، ہم بھی آپ کی التفات کی ایک نظر کے سائل ہیں۔ از تو خواہم یک نگاہ التفات، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہائے ہائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بدو آپ کو کن کن ناموں سے کس طرح پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہ کہو، انظر کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو عارف رومی نے بھی وہی فرمایا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ روایات میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرض کرنا چاہتے تھے تو اس طرح کرتے تھے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ یہ ادب تھا، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی جو صحابہ کرام کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔
اور آپ کے درویش لاہوری نے عرض کیا واہ اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر. اس کی دلیل کوئی پوچھے آپ سے، یہ ہزاراں جبرائیل ایک بشر کہہ لو.